اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 415 میں احرام کی حالت میں شکار کی ملکیت آنے کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ محرمات احرام کے کفارے ذکر ہو رہے تھے اور احرام کی حالت میں شکار کی ملکیت حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ حالت احرام میں شکار کی ملکیت کسی سبب سے ممکن نہ ہونے کا حکم بیان ہوگا۔ مسئلہ کی مختلف صورتیں اور متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گے۔ روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ نہایت اہم مسئلہ ہے کہ جو شخص حالت احرام میں ہے وہ شکار کا مالک نہیں بن سکتا۔ اسباب تملک میں سے کسی ایک سبب سے بھی وہ شکار کا مالک نہیں بن سکتا۔ نہ اس کی حیازت کر سکتا ہے، نہ اس کو خرید سکتا ہے، نہ اس کو میراث میں لے سکتا ہے، نہ ہی دوسرے اسباب تملک سے استفادہ کر سکتا ہے۔ جیسے کہ کوئی اس کو ہدیہ کرے، جس نے شکار کیا ہے اور وہ احرام والے شخص کو ہدیہ کرے تو یہ تب بھی اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ یا کوئی شخص شکار کرتا ہے اور نظر کرتا ہے کہ میں احرام والے کے لیے یہ دے دوں گا تو بھی احرام والا شخص اس کا مالک نہیں بنے گا۔ البتہ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ شکار احرام والے شخص کی خدمت میں پیش کیا جائے، اس کے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر شکار احرام والے شخص سے دور ہو تو قوی تر نظریہ یہ ہے کہ اگر شکار احرام کی حالت کے وقت اس کی طرف منتقل کیا جائے اسباب تملک کے ساتھ تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا، چاہے یہ انتقال اختیاری ہو، جیسے خرید کرے، کسی دور جگہ سے شکار اس کو بیچا جائے یا اس کو ہدیہ کیا جائے، یا غیر اختیاری اسباب تملک میں سے ہو، جیسے ارث کے طور پر اس کو پہنچے۔ اور یہ مسئلہ بھی اہم ہے کہ اگر احرام سے پہلے وہ ایک شکار کا مالک تھا تو احرام باندھنے کے ذریعے وہ اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا بلکہ اس کی ملکیت میں ہی رہے گا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا ارث ولا غيرها من الاسباب المملكة كنذره له هذا اذا كان عنده۔ شکار احرام والے شخص کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا، اس کی ملکیت نہیں بنتا، بحیازت چاہے اس کی حیازت کرے، ولا عقد اور نہ ہی عقد خرید و فروخت کے ذریعے اس کی ملکیت میں آتا ہے، ولا ارث اور نہ ہی میراث کے طریقے سے اس کی ملکیت میں آتا ہے، ولا غیرها من الاسباب المملکۃ اور نہ ہی دوسرے اسباب ملکیت کے ساتھ اس کی ملکیت میں آتا ہے، کا ناظر ہی لہو جیسے اس کے لیے ناظر کی جائے، شکار کرنے والا ناظر کرے کہ میں احرام والے شخص کی خدمت میں پیش کروں گا شکار کو۔ ھذا اذا کان عندہ، یہ اس صورت میں ہے کہ جب شکار اس کے سامنے پیش کیا جائے تو احرام کی حالت میں شکار اس کی ملکیت نہیں بنے گا۔ حیازت، حاز یحوز حوزا وحیازتا واحتاز احتیازا، اکٹھا کرنا، جمع کرنا، کسی چیز کو اپنے لیے مخصوص کرنا۔ المنجد صفحہ 246 میں یہ معنی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اسباب ملکیت میں سے ایک ہے۔ ایسی چیزیں جو کسی خاص شخص کی ملکیت میں نہیں ہوتی ان میں تصرف کرنا اور ان کے اوپر اپنا قبضہ جما لینا، اس سے وہ اس کی حیازت میں آ جاتی ہے اور ملکیتی اس کی ملکیت میں شامل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، عمومی طور پر اگر کوئی شخص بیابان میں جا کر شکار کرتا ہے اور کوئی پرندہ اس کے شکار میں آ جاتا ہے تو وہ اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے، چونکہ اس نے اس کی حیازت کی ہے، تو دوسرے لوگ اس میں پھر حق تصرف نہیں رکھتے جب تک خود اس کی حیازت کرنے والا جو اس کا مالک بن چکا ہے اس کی اجازت نہ ہو۔ اور باب حیازت کو مستقل ابواب میں تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا جاتا ہے فقہ میں۔ اما النائی فالاقوى دخوله في ملكه ابتداء اختیارا كالشراء وغيره كالارث وعدم خروجه بالاحرام والمرجع فيه الى العرف۔ لیکن اگر شکار دور ہو، یہ نائی
नआ यनआ नअयन, तो ये दूर होने के माना में होता है। अल-मुंजिद सफ़ा 987 में इस माना को बयान किया गया है। तो वो शिकार जो दूर हो, फल अक़वा, तो कवी तर कौल और नजरिया ये है दुखूलुहु फी मिल्किही, कि वो मुहरिम की मिल्कियत में दाखिल हो जाता है इब्तिदाअन, यानी पहले उसकी मलकियत में नहीं था, अब उसकी मलकियत में देना चाहते हैं तो उसकी मलकियत में चला जाएगा, और ये बाद वाले एक फर्ज के मुकाबले में है। इख्तियारन, और इख्तियारी सूरत में उसकी मिल्कियत में जा सकता है, जैसे खरीदो फिरोख्त करे, कशिराए, जैसे खरीदना, वगैर ही, या गैर इख्तियारी कोई सबब मिल्कियत हो, कल इरसे, जैसे उसके मुवर्रिस की मिल्कियत में था और उसकी तरफ से इसकी मिल्कियत में आया है मीरास के तौर पर। व आदम खुरूज ही बिल इहराम, और ये उस इब्तिदाअन के मुकाबले में है, यानी अगर पहले उसकी मिल्कियत में था तो कवी तर कौल ये है कि शिकार मुहरिम की मिल्कियत से खारिज नहीं होगा इहराम के जरिए। अगर इहराम से पहले उसकी मिल्कियत में था तो ये इब्तिदाअन के मुकाबले में बकाअन होगा, यानी उसकी मिल्कियत बाकी रहेगी और जारी रहेगी। वल मर्जिउ फीहि इलल उर्फ़े, और इस शिकार के दूर या करीब होने में मेयार उर्फ है, यानी उर्फ और मुआशरा जिसको समझे कि ये शिकार उससे दूर है और ये उसमें अभी इहराम की हालत में तसरुफ नहीं कर सकता, तो फिर वो दूर शुमार होगा। और अगर वो कहें और समझें कि ये शिकार इसके करीब है तो फिर उसके लिए उसकी मिल्कियत में दाखिल नहीं होगा। बहुत सारे मवारिद में शरीयत में मेयार उर्फ को करार दिया गया है। इसी वजह से पहले ज़िमनी बहसों में इसका जिक्र किया जाता था और अब अल-मुजज़ में इसकी मुस्तकिल बहस बयान की है कि कितने मवारिद हैं जिनमें शरीयत ने उर्फ को मेयार और मर्जे करार दिया है। ये अल-मुजज़ है तबा मुवस्सा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कुम, जो कि खुद मुअल्लिफ आगा जाफर सुबहानी के ज़ेर नज़र तहकीकात करते हैं, और इसकी तबा भी 1428 हिजरी की है। सफ़ा 150 में फरमाया फी हुज्जियतिल उर्फ़ वस्सीरा, के उर्फ का इस्तिंबात के अंदर बहुत फ़आल किरदार है और झगड़ों को हल करने के लिए यानी महकमा अदालत में भी इसका काफ़ी सहारा लिया जाता है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि उर्फ शरीयत मुहकमा है, और जो चीज़ उर्फ के ज़रिए साबित हो वो गोया के नस और रिवायत के ज़रिए साबित होती है, तो फ़क़ीह के लिए इसको हल करना और इसकी हदूद अरबा को मुअय्यन करना लाजिम है। और फरमाया उर्फ से मुराद हर वो चीज़ है कि जिस पर लोग मुआशरा उस पर अमल करते हों, उनकी आदत में शामिल हो, और उर्फ से तब इस्तिफादा किया जाता है जब वहां पर कोई नास से खास मौजूद न हो, वरना नास के मुकाबले में जाहिर है कि उससे इस्तिफादा नहीं किया जाएगा। तो इसके 4 मवारिद बयान किए गए हैं। एक तो है जवाज़ शरई को कश्फ करना। उर्फ और सीरत से 2 शर्तों के साथ हुक्म शरई कश्फ होता है कि नास से शरई के मुसादिम और मुखालिफ न हो और असर मासूम से मुत्तसिल हो। तो इस लिहाज से सीरत की 2 किस्में हो गई, उर्फ की 2 किस्में हो गई। या तो वो शरीयत के मुसादिम होगा, जैसे शादी ब्याह के मौक़ों पर औरतों मर्दों का इख्तलात होता है, या बाज़ जगहों पर नशावर चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, बाज़ मुआशरों में सूदी कारोबार होते हैं, तो ये शरीयत के मुसादिम हैं, कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हैं, इस्लाम ने इसको रद्द किया हुआ है। दूसरी सूरत है उर्फ मुखालिफ नहीं होगा दलील खास के, और उसकी तायीद में भी दलील मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में अगर वो आइमा मासूमीन के ज़माने से चल रहा है और आइमा मासूमीन ने उसको रद्द नहीं किया तो उसकी हुज्जियत की दलील होगी। जैसे बे और इजारा में आक़द मुआताती होता है, यानी सीगे पढ़ने के बगैर ही पैसे दे के एक चीज़ ले लेते हैं दुकानदार से, तो ये आक़द मुआतात कदीम दौर से चला आ रहा है, और भी इसकी मिसालें दी गई हैं। दूसरा है कि मफाहीम को वाज़े करने के लिए उर्फ और सीरत से इस्तिफादा किया जाता है। जैसे इसी मसले में शिकार के दूर या करीब होने का मेयार उर्फ है, यानी जिसको उर्फ करीब शुमार करेगा वो बातिल है और जिसको वो
دور شمار کرے گا وہ اس کی ملکیت میں داخل ہے۔ اس لحاظ سے بہت سے موارد شریعت میں اور بھی گنوائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر محقق اردبیلی، جو مقدس اردبیلی کے عنوان سے معروف ہیں اور بہت بڑے فقیہ اور مجتہد تھے اپنے دور میں، شہید ثانی کے دور کے ہی تھے، انہوں نے مجموع الفائدۃ والبرہان لکھی ہے، جلد 8 صفحہ 304 میں فرمایا: قد تقرر فی الشرع ان ما لم يثبت له الوضع الشرعی یحال الى العرف جاریا علی العادۃ المعہودۃ من رد الناس الى عرفهم۔ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ جس کے لیے خصوصی طور پر شریعت میں کوئی معیار بیان نہ کیا گیا ہو تو اس کو عرف کے حوالے کیا جائے گا، یعنی لوگوں کو اپنے عرف کی طرف پلٹایا جائے گا۔ اسی طرح مفتاح الکرامہ میں سید جواد عاملی فرماتے ہیں، جو بہت بڑی کتاب ہے، اور علامہ ہلی کی مختلف الشیعہ کی طرح بعد کے علماء کے نظریات کو جمع کر کے شیعہ فقی نظریات اور آراء کا استقصاء کرنے والی کتاب ہے۔ پہلے 11 جلدوں میں تھی، ابھی 26 جلدوں میں ضخیم تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ تو اس کی پرانی طبع کا حوالہ ہے مفتاح الکرامہ جلد 4 صفحہ 229۔ المستفاد من قواعدهم حمل الالفاظ الواردۃ فی الاخبار علی عرفهم، فما علم حاله فی عرفهم جرى الحکم بذلك علیہ، وما لم يعلم یرجع فیہ الی العرف العام کما بین فی الاصول۔ یعنی اہل بیت کے قواعد سے استفادہ ہوتا ہے کہ ان کی روایات میں جو الفاظ آئے ہیں ان سے مراد ان کے عرف کو لیا جائے، تو جس لفظ کی حالت ان کے عرف سے معلوم ہو تو حکم اسی عرف کے تحت جاری ہوگا، اور اگر اس کی حالت معلوم نہ ہو تو عرف عام کی طرف رجوع کیا جائے گا، جیسا کہ علم اصول میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: اما الرجوع الی العرف فی تشخیص الموضوع والعنوان فصحیح لا محیص عنہ اذا کان الموضوع ماخوذا فی دلیل لفظی او معقد الاجماع۔ کتاب البیع جو ضخیم کتاب ہے 5 جلدوں میں، جلد اول صفحہ 331 میں یہ ان کا بیان ہے کہ موضوعات اور ان عناوین کی تشخیص میں عرف کی طرف رجوع کرنا صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، جب وہ ماخوذ دلیل لفظی شرعی میں آیا ہو یا اجماعات اس پر قائم ہوں۔ ایک تیسرا مورد کہ جہاں پر عرف اور سیرت سے استفادہ کیا جاتا ہے، مصادیق کی تشخیص اور تعیین کے لیے بھی اس سے استفادہ ہوتا ہے۔ شریعت میں بہت سے مفاہیم ذکر کیے گئے ہیں اور انہیں احکام کا موضوع قرار دیا ہے، تو ان کے مصادیق میں جب اجمال ہو تو اس کو عرف اور سیرت کے ذریعے تشخیص دی جاتی ہے، جیسا کہ معدنیات، ارض مواد، وطن، یہ سارے موضوعات ہیں کہ جن کے لیے عرف سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا مورد جہاں عرف اور سیرت سے استفادہ ہوتا ہے، عرف خاص کے ذریعے اجمال جو پائے جاتے ہیں مختلف مسائل میں ان کو حل کرنا۔ ہر قوم کا ایک عرف ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ معاملہ کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں وہ اپنے عقود و معاملات اور ایقاعات کو جاری کرتے ہیں، تو انہی عرف کو قرینہ قرار دیا جاتا ہے۔ بہت سے اقوال اور افعال میں جو اجمالات پائے جاتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس کو قرینہ قرار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی علاقے میں گوشت خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے مفہوم میں اختلاف ہو تو جو ان کے عرف میں گوشت سے مراد ہوتا ہے اسی کو پھر مراد لیا جائے گا۔ محقق اردبیلی کا بیان ہے مجموع الفائدۃ والبرہان جلد 8 صفحہ 477 میں: کلما لم یثبت فیہ الکیل ولا الوزن ولا عدمہما فی عہدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحکمہ حکم البلدان، فإن اتفق البلدان فالحکم واضح، وإن اختلف ففی بلد الکیل والوزن یکون ربویا تحرم الزیادہ وفی غیرہ لا یکون ربویا فیجوز التفاضل۔ جن موارد میں ناپ تول ثابت نہیں ہے یا اس کا عدم ثابت نہیں ہے نبی اکرم کے دور میں، تو اس کا حکم مختلف شہروں میں جو حکم ہوگا وہی ہوگا۔ اگر تو شہروں میں اس کے بارے میں ناپ تول کے حوالے سے اتفاق پایا جاتا ہے تو حکم واضح ہوگا، اور اگر اختلاف ہو تو جس علاقے میں ناپ تول ہوتا ہے تو وہ ربوی شمار ہوگی اور اس میں زیادتی جائز نہیں ہوگی، حرام ہوگی،
اور جن علاقوں میں اس سے ناپ تول نہیں ہوتا تو پھر وہ ربوی شمار نہیں ہوگی اور اس میں زیادہ لین دین جائز ہوگا۔ یہاں تک شکار کے محرم کی ملکیت میں داخل ہونے یا نہ ہونے کا تعلق ہے تو اس میں تفصیل ہوگی، دو صورتیں ہو گئی۔ اگر تو وہ ہو محرم کے پاس موجود ہو تو اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن اگر دور ہو تو قوی تر قول یہ کہ اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جو قریب والا شکار ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دینا واجب ہے۔ اس حکم کو یقین کے ساتھ شیعہ فقہا نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں سید عاملی فرماتے ہیں۔ روایت ہے ابو سعید مقاری کی امام صادق علیہ السلام سے، لا یحرم احد ومعه شیء من الصید حتی یخرجہ عن ملکہ، یعنی جب کوئی احرام باندھتا ہے اور اس کے پاس کوئی شکار ہوتا ہے تو وہ اس کی ملکیت سے خارج کرے، تو یا اس کے ملکیت سے خارج ہو جائے گا۔ وسائل شیعہ باب 34 ابواب کفارات صید حدیث سیبوں میں بکیر بن آئین کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، ان رجل اصاب ظبیا فادخلہ الحرم فمات الظبی فی الحرم فقال ان کان حین ادخلہ خلا سبیلہ فلا شیء علیہ وَإِن كَانَ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ وسائل شیعہ باب 36 ابواب کفارات صید حدیث سیبون۔ اس شخص کے بارے میں جس کے پاس ہرن تھی، ہرن اس نے شکار کی اور اسے حرم میں لے آیا تو حرم میں وہ مر گئی۔ فرمایا اگر جب وہ حرم میں اسے داخل کرتا ہے اس کو چھوڑ دیا تھا تو پھر اس پر کچھ نہیں، اور اگر اسے پکڑے رکھا تھا کہ وہ مر گیا تو اس پر فدیہ اور کفارہ واجب ہے۔ علامہ ابن الجنید اسکافی جلیل القادر فقیہ متقدمین میں سے اور شیخ توسی کا نظریہ ہے کہ شکار اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا، اگرچہ کہ اس کو واجب ہے چھوڑ دینا، آزاد کرنا، جیسا کہ روایتوں سے بھی یہی ظاہر ہے۔ یہ اس صورت میں کہ جب شکار اس کے ساتھ ہو، لیکن جب اس کے پاس نہ ہو بلکہ وہ اس کی ملکیت میں ہو اور دور ہو تو اس کی ملکیت میں رہے گا۔ صحیح جمیل جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، الصید یکون عند الرجل من الوحش فی اہلہ ومن الطیر یحرم وهو فی منزل قال وما به بأس، ایک شخص کے پاس وحشی شکار ہوتا ہے اور اسی طرح پرندے کا شکار ہوتا ہے اور وہ احرام باندھتا ہے جبکہ وہ اس کے گھر میں ہو، شکار والا پرندہ یا وحشی جانور اس کے گھر میں ہو، تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور محمد ابن مسلم سقفی کوفی جلیل القادر سے راوی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فی رجل یحرم وعندہ فی اہلہ صید اما وحش و اما طیر قال لا باس، اس کا معنی بھی اسی طرح ہے، اور اس طرح اور بھی روایات باب 34 ابواب کفارات الصید میں موجود ہیں۔ شہید ثانی مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں یہ حکم مشہور فقہا نے ذکر کیا ہے اور اسی پر عمل ہے۔ تو جس طرح شکار پہلے اس کی ملکیت میں موجود ہے تو احرام باندھنے سے اس کی ملکیت سے نہیں نکل جاتا، اسی طرح اگر دور ہو تو ابتداءً بھی اس کی ملکیت میں جا سکتا ہے، جیسے دور والے شکار کو خریدے یا اسے ہدیے میں قبول کرے یا اسے عرس میں لے تو اس کی ملکیت میں آ جائے گا، اور دور یا قریب ہونے میں معیار عرف ہوگا۔